بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 ایسی وصیتیں جو کہ بہت زیادہ اہم ہیں اور ہر مسلمان کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں تو اس مکمل ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے۔ تو پیارے دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو مختلف مواقع پر مختلف وصیتیں کی ہیں۔ تو ایک حدیث کی روح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 نہایت ہی اہم وصیتیں بیان کی جا رہی ہیں کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ محبوب علیہ السلام نے مجھے وصیت فرمائی کہ اے ابو درداء، کبھی بھی شرک نہ کرنا، خواہ تمہارا جسم ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا آگ میں جلا ڈالا جائے، شرک بدترین گناہ ہے۔ یہ خالق کے کائنات کی اتھارٹی کو چیلنج ہے۔ یہ واحد گناہ ہے جس کے مرتکب کی قیامت کے دن نجات نہیں ہوگی۔ قرآن مجید میں اس کو کئی جگہ پر ناقابل بخشش گناہ قرار دیا گیا ہے۔ سورۃ المائدہ میں ارشاد الہی ہے کہ بے شک جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ پس ہر مسلمان کی اولین ذمہ داری ہے کہ وہ شرک سے دور رہے، مخلوق میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں شریک نہ کرے۔ اور دوسری نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمائی کہ فرض نماز آمدن کبھی نہ چھوڑنا، کیونکہ جس نے دیدائے دانستہ فرض نماز چھوڑی وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری سے نکل گیا۔ نماز ایمان کی نشانی اور علامت ہے، گویا مسلمان نمازی کی ادائیگی سے پہچانا جاتا ہے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے سوا کسی عمل کے ترک کرنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے۔ پنجگانہ نماز کی پابندی گناہوں کی معافی کا سبب ہے۔ قرآن مجید کے مطابق نماز بے حیائی اور بری کاموں سے بچاتی ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تلقین کریں اور خود بھی اس کی پابندی کریں۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حکم دیں اپنے گھر والوں کے نماز کا اور خود بھی اس پر قائم رہیں۔ نماز چھوڑنا آدمی کو شرک کی طرف لے جاتا ہے۔ قرآن میں ہے اور نماز قائم کرو، مشرکوں میں شامل نہ ہو جاؤ۔ سورۃ المدثر میں ہے کہ جنت والے دوزخیوں سے پوچھیں گے کون سی چیز تمہیں دوزخ میں لے کر گئی ہے، تو وہ جواب میں پہلا سب سے یہ بیان کریں گے کہ ہم لوگ دنیا میں نماز نہ پڑھنے والوں میں سے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ نماز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا اور ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ گویا نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ عمل ہے، چنانچہ ہر سچا امتی بھی نماز کو محبوب رکھے گا اور اس کی پابندی بھی کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ساری زندگی نماز کی پابندی کی ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور منافقوں کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز ہے، پس جس نے نماز کو چھوڑ دیا، اس کا انکار کیا تو یاد رکھو وہ بندہ کفر میں چلا گیا۔ الغرض نماز کو چھوڑنے سے انسان اپنے خالق کا باغی اور نافرمان قرار پاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کی تاکید کی۔ تیسری نصیحت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی وہ یہ ہے کہ کبھی شراب نہ پینا، کیوں کہ یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ شراب کو ام الخبائث بھی کہا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اس کی حرمت ان الفاظ میں آئی ہے کہ اے اہل ایمان، یقیناً شراب، جوا اور بت اور جوے کے تیر یہ سب گندے کام شیطان کے ہیں، تو سو تم ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ شراب نوشی صرف ایک گناہ نہیں
بلکہ یہ بہت سخت گناہوں کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب کی برائی کو واضح فرماتے ہوئے اس سے متعلق تمام لوگوں پر لعنت فرمائی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب کے معاملے میں 10 آدمیوں پر لعنت فرمائی۔ سب سے پہلے نمبر پر شراب کشید کرنے والا، شراب کشید کرانے والا اور شراب پینے والا، شراب اٹھانے والا، شراب اٹھوانے والا اور شراب پلانے والا، شراب بیچنے والا، شراب کی قیمت کھانے والا، شراب خریدنے والا اور جس کے لیے شراب خریدی گئی ہو۔ بنیادی طور پر شراب نشہ آور ہونے کی وجہ سے حرام ہے، اور نشہ انسان کے حواس کو مختل کر کے اسے انسانیت سے گرا کر حیوانیت کی سطح پر لے آتا ہے، جس سے اس میں اچھائی اور برائی میں تمیز ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے صرف شراب ہی نہیں بلکہ ہر نشہ آور چیز اسلام میں حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ آور ہو تو اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے شراب کے عادی کو بت پرست کے مانند شمار کیا ہے۔ حضرت طارق بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شراب نوشی کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں شراب سے منع فرمایا، تو اس پر سائل نے کہا کہ ہم تو شراب کو دوا کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دوا نہیں ہے بلکہ خود ایک بیماری ہے، اور شراب کی حرمت میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت سی احادیث روایت کی گئی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں نہ تو وہ شخص داخل ہوگا جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے، نہ جواری اور نہ فقراء کو صدقہ دے کر جتانے والا، اور نہ ہی شراب پینے والا، یہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ الغرض اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرک سے انتہائی زوردار الفاظ میں روکا ہے، کیونکہ شرک ناقابل بخشش گناہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی تاکید کی کہ نماز مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرتی ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے شراب پینے سے منع کیا، تو یہ بہت سی برائیوں کا سبب بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر مسلمان کو ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر بھی کیجئے، اور کومنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار بھی فرمائیے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے، کیونکہ یہ ہماری ہر آنے والی اچھی اور اسلامک ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو دونوں جہان کی بھلائیاں نصیب فرمائے، آمین۔